بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق بھی بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے کہ اللہ مرتے دم تک مجھے تیری فرضوں کو اور تیرے حکموں کو پورا کرنے والا بنا دے، کیونکہ آج سب سے بڑی کوتاہی میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ یوں شروع ہوا تھا ہمارے سروں سے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ کل چاند نظر آئے گا، پرسوں چاند نظر آئے گا، آج وہاں چاند ہو گیا، کل ہمارے یہاں ہے۔ ہم انتظار کی گھڑیاں انتظار پر انتظار کرتے تھے کہ کل چاند نظر آ جائے گا۔ چاند نظر بھی آ گیا، میں نے اور آپ نے دیکھ بھی لیا، تراویح بھی شروع کر لی، رمضان کا پہلا روزہ بھی میں نے اور آپ نے شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے آج 24 روزہ میرے اور آپ کے سروں سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، چند گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، چند گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ گزشتہ سال میرے اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں میرے اور آپ کے ساتھ شامل تھے، روزوں میں شامل تھے، تراویح میں شامل تھے، ہم ان سے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں جا کے سو گئے، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے میری زندگی میں برکت عطا فرمائی، تو نے میری زندگی میں عافیت عطا فرمائی، تو میں رمضان تک پہنچ گیا اور رمضان کو عافیت کے ساتھ گزار رہا ہوں، تیرے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے باقی دن عافیت کے ساتھ گزارنے والے اور اس کے حکموں کی پابندی کرنے والے اور عبادتوں میں گزارنے والے بنائیں۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا روزہ، رمضان المبارک کا مہینہ ان کو ملتا ہے، لیکن وہ نہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، نہ روزوں میں مشغول ہوتے ہیں، نہ تراویح میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہ ملی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے، کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے منہ سے لقمہ نہیں چھینتے، ان کی روزی نہیں چھینتے، ان کے آنگن میں سورج کی کرنیں بند نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ عبادتوں کا مزہ چھین لیتا ہے، عبادتوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے گاؤں میں ایمان والے رہتے ہیں، ہم آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ میرے کتنے سارے ایمان والے بھائی ہماری بستی میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہے بات، ہمیں اور آپ اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا گاؤں ایمان والا، ہر افراد مسجد میں آنے والا بن جائے۔ مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی شروع میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب انسان وہ ہے، میں اور آپ، میرے اور آپ کی دھوکے کی آنکھ کی نظر میں کامیاب انسان ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دھن اور دولت ہو،
جس کی ٹوٹی بولتی ہو ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، جس کا نام بولتا ہو ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اصل میں کامیاب وہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے، اصل کامیابی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے، ہم قبر میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، کامیابی وہاں سے شروع ہو جائے۔ دنیا میں نہ میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتا ہوں، نہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتے ہیں، کوئی کسی کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ کامیاب تو وہی ہیں، مرنے کے بعد فرشتوں نے کہہ دیا یہ کامیاب ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ میرا نیک بندہ ہے، اسے فرشتے اسے چھوڑ دو، کامیابی اصل وہی ہے، وہاں سے شروع ہماری کامیابی۔ میرے بھائیوں، چند گنے چنے دن میرے اور آپ کے باقی رہ گئے ہیں۔ امام بخاری ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بخاری کے جلسے سے اتر رہے تھے اسٹیج سے، تو ایک بنگی، ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والا، ان کو دیکھا کہ امام بخاری آ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے مولوی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ پہلے زمانے میں مولوی کا الفاظ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، مولوی یعنی بہت بڑا، مولوی بہت بڑا۔ تو امام بخاری کو اس بنگی نے، اس ٹوائلٹ صاف کرنے والے نے دیکھ لیا، تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا، وہ دیوار کے ساتھ چپک گیا، وہ چھپ گیا۔ امام بخاری نے ان کو دیکھ لیا، جب وہاں سے گزر رہے تھے امام بخاری ان کو ملے کہ آپ نے مجھے دیکھا اور آپ مجھے دیکھ کر راستہ بدل رہے تھے، چپک رہے تھے، دیوار کے ساتھ چھپ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بنگی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور میں ٹوائلٹ صاف کرنے والا، گندگی صاف کرنے والا، میری آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میں آپ کے سامنے آ جاؤں تو مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی لاکھوں احادیث لکھنے والے امام ہیں آپ، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور میں چھپ رہا تھا۔ وہ بنگی کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، میں تو ایک ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں، گندگی صاف کرتا ہوں، مجھے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے، مجھے لوگ برا مانتے ہیں کہ یہ تو گندگی صاف کرتا ہے، یہ تو ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، اس سے کون ہاتھ ملائے، اس کو کون پوچھے، ہم اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو گلے لگایا، اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، وہ امام بخاری کہنے لگے کہ کیوں آپ چھپ رہے تھے؟ کہ آپ تو بہت بڑے عالم تھے، اس وجہ سے میں چھپ رہا تھا اور میں آپ کے سامنے آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اس بندے کو امام بخاری نے جب اپنے گلے لگایا، میرے بھائیو آج بھی مجھے اور آپ کو سب کو گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ امت محبت مانگتی ہے، محبت کی بھوکی ہے۔ نفرت تو بہت پہلے ہی سے پھیل چکی ہے دنیا کے اندر، آج محبت کے بول کوئی نہیں بولتا، آج سب نفرت بوئی جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ محبت کے بول بولے۔ وہ بنگی اس کے گھر چلا گیا، امام بخاری اپنے گھر چلے گئے۔ اس بنگی کے دماغ میں اور اس کے دل میں اتنی محبت بیٹھ گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ اپنے گھر گیا اور اپنے بیوی بچوں کو اچھی طریقے سے تیار کیا اور ان کو کہا کہ آج امام بخاری کے گھر چلنا ہے۔ وہ سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے امام بخاری کے گھر آپ جا رہے ہیں؟ آپ تو بنگی ہیں، ٹوائلٹ صاف کرنے والے انسان ہیں، امام بخاری آپ کو بٹھائیں گے، آپ کو پسند کریں گے؟ وہ بنگی کہنے لگا کہ مجھے پوری دنیا بھی گلے نہ لگائے، پوری دنیا مجھے گلے نہ لگائے، پوری دنیا مجھے پسند نہ کرے، لیکن ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے کتنی لاکھ احادیثیں لکھ دی ہیں، اس بخاری لکھنے والے نے مجھے گلا لگا لیا ہے، کسی کے پوچھنے نہ پوچھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج اپنے پورے خاندان کو لے کر امام بخاری کے گھر جا رہا ہوں۔ امام بخاری عصر کے بعد اپنی چارپائی پر بیٹھ کر چائے نوشی فرما رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔
جب امام بخاری وہ بھنگی آیا کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے اندر، وہ چائے کا پیالہ اس بھنگی کو دے دیا اور اس کے تمام بچوں کو دے دیا اور اس کو کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، اس کی بیوی کو کہنے لگے میری بیٹی آ گئی، اس کے بچوں کو کہنے لگے میرے پوتے آ گئے۔ وہاں بھی اس کو اتنی خوشی ہوئی اور اتنی محبت اس نے جوش ماری کہ آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا۔ امام بخاری نے جو اتنی لاکھوں احادیث کے لکھنے والے امام ہیں، اس نے ایسا کہہ دیا ہے میرا تو کام بن جائے گا۔ اس امام بخاری نے اپنا چائے کا آدھا کپ بچا تھا اس بنگی کو دے دیا کہ تو پی لے۔ اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے پورے خاندان کو لے کر آج میری چوکھٹ پر آ گئے ہیں۔ اس بنگی نے کہا کہ میری آپ کو وہ محبت اتنی پسند آئی، کوئی انسان مجھے گلے لگانے کے لیے راضی نہ تھا، کوئی مجھے محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہ تھا، پر راستے کے اندر اور سڑک کے اوپر آپ نے مجھے گلے لگا لیا۔ اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے دنیا کی پوری دولت بھی مل جائے اتنی خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا کہ اتنی لاکھوں احادیث کے امام لکھنے والے نے مجھے گلے لگا لیا ہے، آج میں ان کے گھر جا کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بنگی نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ امام بخاری، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنے ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس بنگی نے اپنے پورے خاندان کو ایمان کے اندر داخل کروا دیا۔ ایک گلے لگا لے گئے، ایک محبت نے امام بخاری کے ایک گلے لگا لے نے اس بنگی کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ایک انسان، میں اور آپ ایک محبت کے بول بولیں گے ایک انسان کو، کیا وہ میری اور آپ کی بات نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں گے میرے بھائیوں، لیکن آج میرا اور آپ کا دل ایسا ہے، ہم جوڑتے نہیں ہیں، ہم توڑتے ہیں۔ چند روپیوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ہم پارٹیاں بدل دیتے ہیں، ایک انسان کے بہکاوے میں آ کر ہم پوری جماعت کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج محبت بانٹنے کی ضرورت ہے، نفرت تو بہت پہلے ہی سے پھیل چکی۔ دعوت و تبلیغ کا کام اور اللہ کے دین کا راستہ مجھے یہی سکھاتا ہے، ہر انسان کو محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ گنہگار انسان بھی ہمارے سامنے آ جائے، شراب پینے والا انسان بھی آج میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، اس کے کام سے نفرت کرو، اس آدمی سے نفرت نہیں کرو۔ میرے بھائیوں، یہ کام سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرو، عزم کرو اور اللہ سے ہدایت مانگو اور اللہ سے توفیق مانگو۔ گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ گزارنے والا بنا دے، عافیت کے ساتھ گزارنے والا بنا دے۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن ان کو نہ روزے نصیب ہوتے ہیں، نہ تراویح نصیب ہوتی ہیں، نہ وہ بیچارے قرآن سن پاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، آج میرے اور آپ کے گاؤں میں قرآن پاک کی تراویح ہو رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا گاؤں میرے بھائیوں ہماری نظر میں ایسا ہے، وہ قرآن میں تراویح سننے سے آج محروم ہے۔ علم ترا تراویح پڑھتے ہیں، ہم سے بڑا گاؤں میری نظر میں آج بھی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر مانو کہ ہمارے گاؤں میں قرآن پاک کی تراویح ہو رہی ہے، تو ہم تراویح پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر کریں گے۔ ہاں، قدر بھی کرے، دعا بھی مانگے، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں پابندی کے ساتھ ہم پڑھنے والے میرے بھائیوں تراویح کو پڑھنے والے بنے۔ تراویح ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہیں وہ قبول بھی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آئندہ بھی ہمارے یہاں تو گشت ہوتا ہی رہتا ہے، ہر اتوار کے دن ارادہ کرے، عزم کرے، انشاءاللہ مریں گے تب تک انشاءاللہ ساتھ دینے والے بنیں گے، اور ہماری مسجد کو ہم ہی آباد کریں گے، کوئی غیر آباد کرنے نہیں آئے گا، دوسرے گاؤں کے لوگ آباد کرنے نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو آباد کرنا ہے۔ ہر انسان کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب ہمارے 15 گھر میں محبت کے ساتھ رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، انشاءاللہ اللہ دین کی ہوا پھیلائے گا، اللہ محبت کی ہوا پھیلائے گا، اللہ سب کو ہدایت دے دے گا ایک کی برکت سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرمائے، اور جتنی بھی باتیں کہی ہیں اللہ سہنے والا سب سے پہلے محتاج ہیں، پھر سننے والے محتاج ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جماعت بھی انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں، 3 دن کی جماعت عید کے بعد، ہاں اس میں کوشش کریں میرے بھائیوں بنانے کی جماعت۔ گزشتہ وقت تو ہم نے ایسے ہی انشاءاللہ گزشتہ وقت بھی ارادہ کیا تھا لیکن جماعت نہیں بن پائی، انشاءاللہ اس وقت ارادہ کریں کہ